السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید شفیق اتاری۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مدات کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہماری شروع سے ویڈیو کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو مرحبا، اگر نئے شامل ہوئے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ ہماری پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں اور ان کے قواعد کو سیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ ہم مدات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، دو وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مد پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو سکون یعنی جزم۔ تو یہ دو اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے مد پیدا ہوتی ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر ایک مد متصل، نمبر دو مد منفصل، نمبر تین مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور نمبر 6 مد لین عارض۔ تو 6 اقسام ہیں مدات کی، تو ان کو انشاءاللہ ہم بالترتیب سیکھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے مد متصل کو سیکھتے ہیں۔ مد متصل کی تعریف یہ ہے: حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیم الف زبر جا، تو یہ الف سے پہلے زبر آیا تو یہ الف مدہ ہوا۔ قاعدہ ہم نے سیکھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو اب اس الف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے تو لہٰذا مد متصل ہو رہا ہے، تو حمزہ کو جب پڑھیں گے تو مد متصل ہوگا، اور اس کو پھر 2 اڑھائی یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے: جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم یا زیر جی۔ تو یہ پہلے یا مدہ ہوا، اس کے بعد جب حمزہ ہم پڑھیں گے تو مد متصل بن جائے گی، اور اس کو پھر 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ تو یہاں لام پر کھڑی حرکات ہے جو حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا تمام قواعد اور اس پر لاگو ہوں گے کہ جو حروف مدہ پر لگتے ہیں۔ تو یہ لام پر کھڑا زبر، تو اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے، تو جب حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہوگا، اور اس کو پھر 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، ولا ای۔ اگلے کلمے کے اندر بھی یا مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو لہٰذا مد متصل ہوگا، 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائک، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حمزہ زیر ای، حدائق،
قاف زبر قا، حدائق، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروء، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر ا، اولیاء۔ تو ناظرین ان تمام کلمات میں پہلے حروف مدہ آ رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو لہٰذا ان تمام کلمات میں مد متصل ہو رہا ہے اور اس کو 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی تعریف یہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے ہم مشق میں ہم دیکھتے ہیں، اس کلمے میں دیکھیے کہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو لہٰذا مد منفصل ہو رہا ہے۔ با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، اونزی، لام زبر لا، اونزیلا۔ تو یہ بیما الگ کلمہ ہے اور اونزیلا الگ کلمہ ہے، تو بیما میں حروف مدہ اور آگے حمزہ وہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل ہو رہا ہے، اور اس کو بھی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ یوں پڑھیں گے اس کو، بیما انزل، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا۔ تو اس میں بھی قالو الگ کلمہ ہے اور آمنا الگ کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی 2 2.5 الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دونوں کو پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس کو یوں پڑھا جائے گا، قالوا آمنا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا اردو، اس میں یا الگ کلمہ ہے، اردو الگ کلمہ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے مد منفصل ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، یہ ہا الگ کلمہ ہے، او الگ کلمہ ہے، تو اس میں مد منفصل ہو رہا ہے۔ اور آگے لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، تو اس مکمل کلمے میں 2 مدات ہو رہی ہیں، پہلے مد منفصل ہو رہی ہے اور دوسری جگہ پر مد متصل ہو رہا ہے، تو دونوں کو 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہؤلائی۔ تو ناظرین آج ہم نے مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں سیکھا، ان کی تعریفات سیکھیں اور ان کی کچھ مشق کی ہے۔
تو ناظرین آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔